السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے دو تین خبریں شیئر کرتا چلوں۔ ایک تو عمران خان کے ہیلی کاپٹر کے لیے اجازت مانگی گئی ہے اسلام آباد انتظامیہ سے، اور جی ایچ کیو سے بھی۔ جی ایچ کیو نے تو اجازت دے دی ہے، پی ٹی آئی نے پراپرلی خط لکھا جی ایچ کیو کو، علی نواز اعوان نے، تو ان کو جی ایچ کیو نے پھر تحریری جواب بھی بھیج دیا کہ پریڈ گراؤنڈ، کیونکہ پی ٹی آئی پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، تو پریڈ گراؤنڈ کے ساتھ یعنی فیض آباد میں جلسے کی اجازت دی گئی ہے۔ فیض آباد میں یعنی راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان فیض آباد کا جو علاقہ ہے وہاں پر، اور پریڈ گراؤنڈ بھی فیض آباد کے ساتھ ہی ہے، تو یہ پریڈ گراؤنڈ میں ہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اجازت یہ مانگی گئی جی ایچ کیو سے کہ پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان کے ہیلی کاپٹر کے اترنے کی، لینڈنگ کی اجازت دی جائے، کیونکہ عمران خان بائی روڈ نہیں آ سکتے، سیکیورٹی مسائل ہیں، خطرہ ہے عمران خان کو، اس لیے ان کو ہیلی کاپٹر پر آنا پڑے گا اور ہیلی کاپٹر کی اجازت دی جائے۔ پریڈ گراؤنڈ کیونکہ ظاہر ہے فوج کی پریڈ ہوتی ہے وہاں پہ، اور ان کنٹرول ہوتا ہے، ان کا انتظامیہ کے پاس بھی ہوتا ہے، اجازت انتظامیہ نہیں دینی ہوتی ہے۔ تو جی ایچ کیو نے تو اجازت دے دی، لیکن جی ایچ کیو نے ان کو یہ کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کے اترنے پہ، یہ اجازت آپ انتظامیہ سے، اسلام آباد انتظامیہ سے اجازت لے لیں، اور اسلام آباد انتظامیہ جو سمجھے قانون کے مطابق وہ ان کو اختیار ہے، یہ جی ایچ کیو نے جواب دیا۔ تو اس کے بعد اسلام آباد انتظامیہ نے انکار کر دیا ہے، عمران خان کے پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر اتارنے سے اسلام آباد انتظامیہ نے انکار کر دیا ہے، ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ اور پھر علی نواز اعوان نے دوبارہ خط لکھا ہے اسلام آباد انتظامیہ کو، وہ خط بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور جو انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، دو اور خبریں بھی ہیں کہ جی اسلام آباد انتظامیہ نے بھی اور راول پنڈی انتظامیہ نے بھی، راول پنڈی میں تو پرویز الہی کی حکومت ہے، پنجاب ہے، اسلام آباد میں تو چلے رانا ثناء اللہ کی مرضی چلے گی اور وفاق کی مرضی چلے گی، لیکن راول پنڈی میں تو عمران خان کی حکومت ہے نا، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کے حامی اور حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ ہے پرویز الہی، لیکن جو شرائط رکھی گئی ہیں پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے، وہ اسلام آباد انتظامیہ سے زیادہ اور سخت، زیادہ تعداد بھی شرائط کی زیادہ ہے اور سخت بھی ہیں، وہ ہیں راول پنڈی انتظامیہ کے۔ پی ٹی آئی کے لیے تحریری اتفاق کیا گیا ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد راول پنڈی انتظامیہ کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے، جس میں 56 شرائط، میں چیدہ شرائط بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ کون کون سی شرائط راول پنڈی انتظامیہ نے رکھی ہیں اور کون کون سی شرائط اسلام آباد انتظامیہ نے رکھی ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ کی شرائط پہلے بھی رکھی گئی تھی، 36 شرائط تھیں، وہی شرائط ہیں، اور اسلام آباد انتظامیہ کو، کیونکہ پہلے تو پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ وعدہ خلاف ہیں، آپ معاہدے کی پاس نہیں رکھتے، معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے، آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ایک کر رہے ہوتے ہیں، تحریری معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے ہوتے۔ ماضی کی انہوں نے اسلام آباد انتظامیہ نے، ڈی سی اور کمشنر نے پی ٹی آئی کو آئینہ دکھایا، ماضی کی جو تاریخ ہے پی ٹی آئی کی ہسٹری ہے وہ ان کے سامنے رکھی کہ 25 مئی کو کیا کیا تھا آپ نے، 2014 میں کیا کیا تھا، اس کے بعد کیا کیا تھا۔ تو آپ وعدہ خلاف ہیں، جھوٹے ہیں، سچ نہیں بول رہے ہوتے، جو کمٹمنٹ کر جاتے ہیں اپنی زبان کا پاس نہیں رکھتے، تحریری معاہدوں کا پاس نہیں رکھتے۔ تو اسلام آباد انتظامیہ نے تو رگڑ کے رکھ دیا 36، اس کا کوئی جواب نہیں تھا پی ٹی آئی کے پاس، لیکن چلیں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، پھر دینی بھی پڑتی ہے، جمہوریت ہے۔ تو اسلام آباد انتظامیہ نے ان کو 36 شرائط رکھی ہے، راول پنڈی انتظامیہ نے 56 شرائط رکھی ہے، 20 شرائط ان کی زیادہ ہیں۔ پہلے میں آپ کو خط جو ہے ان کا علی نواز اعوان کا، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ علی نواز اعوان نے، تحریک انصاف نے فیض آباد
میں جلسہ گاہ کے اسٹیج کے قریب عمران خان کی سیکیورٹی کے پیش نظر ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت مانگی ہے۔ تحریک انصاف کے ریجنل صدر علی نواز اعوان نے ڈپٹی کمشنر کو ایک اور خط لکھا ہے۔ تحریک انصاف کے ریجنل صدر علی نواز اعوان کا ڈپٹی کمشنر کو ایک اور خط اور عمران خان کی سیکیورٹی کے پیش نظر ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ اور ٹیک آف کی اجازت مانگ لی گئی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ پریڈ گراؤنڈ کے قریب گن کلب میں بھی کی جا سکتی ہے۔ ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ 11 بجے سے 5 بجے تک ہو سکتی ہے اور اس کے لیے اجازت دی جائے۔ علی نواز اعوان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے پیش نظر اسٹیج کے قریب ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کروائی جا سکتی ہے۔ یہ خط اسلام آباد انتظامیہ کو آج لکھا ہے۔ اچھا، جو اجازت نامہ ملا ہے راولپنڈی انتظامیہ کی جانب سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ان کی جو شرائط ہیں راولپنڈی انتظامیہ کی وہ بھی، لیکن اس سے پہلے اچھا جی راولپنڈی کا میں بتا دیتا ہوں کہ راولپنڈی انتظامیہ اور پی ٹی آئی کے درمیان شرائط طے پا گئی، معاہدہ طے پا گیا۔ 56 شرائط پر اتفاق کے بعد پی ٹی آئی کو فیض آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ واسق قیوم عباسی اور ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے درمیان میٹنگ میں شرائط طے ہوئیں۔ قیادت کو حالیہ تھریٹس کے بعد سیکیورٹی پر حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ جلسہ انتظامیہ جلسہ گاہ کے علاوہ کسی بھی حدود میں داخل نہیں ہوگی۔ جلسہ انتظامیہ یا کارکنان جلسہ گاہ کے علاوہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے، کسی جگہ پہ نہیں جا سکتے، یہ شرط ہے۔ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ عمران خان بتائے گئے روٹ کے علاوہ کوئی اور روٹ استعمال نہیں کریں گے۔ جو طے کر رہے ہیں انتظامیہ کے ساتھ کہ عمران خان اس روٹ کے ساتھ آئیں گے، تو اس روٹ کے علاوہ کسی اور روٹ پہ عمران خان نہیں جائیں گے، یہ یقین دہانی کرائی جائے۔ یہ بھی اس پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ جلسہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جلسے کے اختتام پر کوئی بھی کارکن وہاں موجود نہیں رہے گا، یعنی دھرنا نہیں ہوگا، یہ بھی اس میں طے ہوا ہے، اور یہ پی ٹی آئی نے تحریری معاہدے میں طے کیا ہے، راولپنڈی انتظامیہ کے ساتھ ایگری کیا ہے، اتفاق کیا ہے کہ جلسہ ختم ہوتے ہی کارکنان چلے جائیں گے، کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے خواجہ آصف نے جو بات کی تھی کہ دھرنا ایک دن کا ہوگا، دھرنا نہیں ہے، یہ جلسہ ہی ہے، تو دھرنا نہیں ہوگا۔ یہ انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی نے طے کیا ہے۔ جلسے کی رات کو علامہ اقبال پارک میں کسی ورکر کو ٹھہرایا نہیں جائے گا۔ وہاں پہ جو پارک ہے علامہ اقبال، وہاں پر کسی بھی کارکن کو اسٹے نہیں کرایا جائے گا، یہ بھی طے ہوا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ ساؤنڈ سسٹم ساؤنڈ ایکٹ کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا وسیع شرط ہے، اس میں ساؤنڈ سسٹم ایکٹ جو ہے اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ساؤنڈ سسٹم آذان کے وقت بند کیا جائے گا، یہ بھی شرط رکھی گئی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کیونکہ ایک عمران خان پر حملہ کرنے والا جو شخص گرفتار ہوا ہے، ان کی جو ویڈیو آئی تھی اس میں اس نے یہی بات کی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ عمران خان کے جلسوں میں آذان کے وقت وہ خاموش نہیں ہوتے تھے، میوزک بند نہیں کرتے تھے، تو یہ میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہ الزام اس نے لگایا ہے۔ اسی لیے انتظامیہ نے آذان کا لکھا ہے اور پی ٹی آئی نے ایگری کیا ہے کہ ساؤنڈ سسٹم آذان کے وقت بند کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی قیادت رضاکاروں کو داخلی راستوں پر تعینات کرے گی۔ اندر کے جو جلسے کے جو راستے ہیں، وہ جو سیکیورٹی ہے وہ رضاکاروں کے حوالے ہوگی۔ رضاکاروں کے پاس سیکیورٹی جیکٹس اور بیجز موجود ہوں۔ خواتین کارکنان کی تلاشی کے لیے لیڈی رضاکار اور وومن پولیس موجود ہوگی۔ جلسہ گاہ میں اسلحے کی مکمل پابندی ہوگی، اسلحے کی نمائش پر،
اور آتش بازی بھی نہیں کی جائے گی، اس پر بھی پابندی ہوگی۔ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ پولیس اور انتظامیہ تھریٹس الرٹس وقتاً و فوقتاً بتاتے رہیں گے۔ اسٹیج اور شرکاء کے درمیان فاصلہ 80 فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی کو سیکورٹی زون میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ریاست مخالف نعرے بازی پر پابندی ہوگی۔ اداروں اور عدلیہ مخالف تقاریر پر پابندی ہوگی۔ کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نظر آتش نہیں کیا جائے گا۔ جلسہ گاہ کے اطراف کسی قسم کی وال چاکنگ نہیں کی جائے گی۔ پنڈال میں مناسب لائٹنگ کا انتظام کیا جائے گا۔ جلسہ انتظامیہ تمام جلسے کی ویڈیو ریکارڈنگ ایڈٹ کیے بغیر مہیا کرنے کی پابند ہوگی۔ جو جلسے کے ساری تمام جو کاروائی ہے، تقاریر ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ ایڈٹ کیے بغیر انتظامیہ کو دی جائے گی۔ جلسہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے VVIPs کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے۔ شرائط کی خلاف ورزی کی صورت میں جلسہ آرگنائزرز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ ہیں اسلام آباد انتظامیہ کے، اور جو یہ راولپنڈی انتظامیہ کے شرائط، اور جو اسلام آباد انتظامیہ نے شرائط رکھی ہیں ان میں سے تقریباً اس میں شامل ہیں، لیکن راولپنڈی انتظامیہ کے جو شرائط ہیں ان کے اضافی شرائط بھی ہیں جو اسلام آباد انتظامیہ نے نہیں رکھے، لیکن وہاں پہ ظاہر ہے حالانکہ PTI کی حکومت ہے، راولپنڈی میں PTI کی صوبائی حکومت ہے، انہوں نے بھی اسلام آباد انتظامیہ سے زیادہ شرائط رکھی ہیں اور زیادہ سخت شرائط رکھی ہیں۔ اب PTI دیکھتے ہیں، ان کو اجازت تو مل گئی ہے جلسے کی، لیکن فیض آباد کا جو مقام ہے یہ بڑا ٹیکنیکلی، بڑا احتجاج کے لیے بڑا کامیاب مقام سمجھا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ خادم حسین رضوی صاحب، علامہ خادم رضوی صاحب جو ہیں وہ دھرنے دیا کرتے تھے، اور وہ بڑا ایک مشکل ایک جگہ ہے۔ وہاں پہ دکانیں بھی ہیں، مارکیٹس بھی ہیں، گھر بھی ہیں، تو وہاں پہ جب شیلنگ ہوتی تھی تو وہ کارکنان دکانوں میں گھس جاتے تھے، مارکیٹوں میں گھس جاتے تھے، ان کی جھنڈا پھینک دیا، اور تو ان کو پکڑنا یا ان کی شناخت کرنا بڑا پولیس کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا تھا، اور پولیس تھوڑا سا اوائڈ بھی کرتی تھی کہ گھر ہیں، فیملیز ہیں، دکانیں ہیں، مارکیٹس ہیں، شاپس ہیں، تو یہ ان میں شیلنگ نہ کی جائے، اس سے بھی تھوڑا سا اوائڈ پولیس بھی کرتی تھی، اور پھر پکڑنا بھی لوگوں کو مشکل لگتا تھا۔ پھر دکانوں کا فائدہ یہ ہوتا تھا لوگوں کو، احتجاج کرنے والوں کو، کہ جی وہاں سے پانی بھی مل جاتا ہے، نمک بھی مل جاتا ہے، بسکٹ بھی مل جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، تو وہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ ریڈ زون جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ ویسے ریڈ زون میں یہ خطرہ ہوتا ہے PTI سے کہ جی PTV پہ حملہ کر دیا، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف چڑھائی کرنے کی کوشش کی، پارلیمنٹ پہ جنگلے توڑ دیے، اور وہاں پہ یہ تو PTI کو ایڈوانٹیج وہاں پہ ہے، لیکن وہاں پہ دکانیں شکانے بھی نہیں ہے، وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں ملتی، پانی نہیں ملتا، تو وہاں پہ اگر PTI مہذب طریقے سے بیٹھے تو وہاں پہ بیٹھا جا سکتا ہے۔ لیکن اب ریڈ زون، کیونکہ خطرات ریڈ زون میں زیادہ ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیں، کیونکہ PTI نے یہ ماضی میں کیا ہے، تو اس لیے ریڈ زون میں سپریم کورٹ بھی اجازت نہیں دے رہی، تو اب ان کو فیض آباد میں اجازت مل گئی ہے۔ دیکھتے ہیں شرائط پر PTI اس مرتبہ پورا اترتی ہے یا اس بار بھی خلاف ورزی کرتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔